کہتے ہیں الشرط السادس، چھٹی شرط، ستر العورہ، بہت اہم ہے، سنیں غور سے، ستر العورہ، ستر کو ڈھانپنا۔ اجمع اہل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس شخص کی نماز کہ جس نے قدرت اور استطاعت ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھی تو اس کی نماز باطل ہے، فاسد ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ننگے بدن اگر استطاعت کے باوجود پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں، اچھا صدر کہاں سے، یہ بھی اب آ رہا ہے، وحد عورت الرجل من السرۃ الی الرکبہ، اب اس کی حد کیا ہے، لمٹ کیا ہے عورت کا، اس کا لمٹ کیا ہے عورت کا۔ عورہ وہ حصہ جس کو نماز کی حالت میں چھپانا ضروری ہے، کم سے کم نماز کی حالت میں، ایسے بھی آپ کو چھپانا ہے، غیر محرم کے سامنے آپ نہیں اس کو کھول سکتے بغیر ضرورت کے۔ اس کی حد کیا ہے، من السرۃ الی الرکبہ، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ عورہ ہے۔ اور جب کہا جائے عورہ، ستر العورہ، تو دو چیزیں اس میں آتی ہیں۔ پہلی چیز کہ کپڑا اتنا پتلا نہ ہو کہ آپ کا عورہ نظر آئے، کپڑا اتنا پتلا نہ ہو کہ آپ کا عورہ نظر آئے، پہلی چیز۔ کپڑا اتنا تنگ نہ ہو کہ آپ کا عورہ پتہ چلے۔ یہاں پر ایک وضاحت یہ ہے کہ اگر کپڑا تنگ ہے جس سے جسم کی ساخت ظاہر ہو رہی ہے مگر جسم چھپا ہوا ہے تو اسے علماء مکروہ کہتے ہیں، لیکن اگر وہ کپڑا اتنا پتلا ہے یا اتنا چھوٹا ہے جس سے کشف العورہ ہو رہا ہے، یعنی شرمگاہ یا شرم چھپانے والا حصہ کھل رہا ہے، تو اس سے نماز نہیں ہوگی، الا یہ کہ مجبوری کی حالت ہو جو انسان کے اختیار سے باہر ہو۔ کپڑا اتنا پتلا ہو کہ جلد کا رنگ پتہ چلے، یہ پتلا ہونا۔ اور مرد کا جو عورہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک آگے اور پیچھے دونوں، آگے اور پیچھے دونوں یہ عورہ ہے۔ یعنی اگر کسی کے ران کا حصہ پیچھے کا کھل گیا جان بوجھ کر نماز میں، ہاں، تو کیا ہے، کشف العورہ ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ لو ویسٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، لوگ پہنتے ہیں جو لو ویسٹ پہن کر اور ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، جب وہ جانتے ہیں کہ ان کا کشف العورہ ہوگا اور سجدے کی حالت میں کھل جاتا ہے جو ناف اور گھٹنوں کے بیچ میں، ابھی میں نے بتایا آگے اور پیچھے دونوں میں، یہ جب ناف سے گھٹنے کہا جا رہا ہے تو آگے اور پیچھے دونوں اس میں شامل ہیں، تو بتاؤ کہ اس کی نماز باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ نماز رہے گی اس کی؟ اگر جان بوجھ کر کے اس نے پہنا ہے ایسا کپڑا اور کھل گیا ہے، اس کو پتہ ہے نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، الا یہ کہ وہ کپڑا پہنے اور ہوا کا جھونکا ہے اور کچھ ٹوٹ گیا وہاں پر سے، اس نے جلدی سے اس کو چھپا دیا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کے اس حصے کو کھولتا ہے اور لوگ کو شرم نہیں آتی کہ وہ نماز جب پڑھتے ہیں آگے والی صف میں رہتے، پیچھے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے اذیت پہنچتی ہے۔ جب پیچھے کوئی نماز سنت کے نوافل پڑھ رہا ہے اور آگے کوئی شخص اس طرح کا کپڑا پہن کر آتا ہے، مسجد کے احترام کے خلاف ہے یہ۔ آپ کرتا ڈال لو، اگر تمہارے پاس کرتا ہے اوپر سے کرتا ڈال دو، اور اس کے بعد پیچھے والے شخص کی نماز خراب ہوتی، اس کا دماغ بھٹک جاتا ہے، وہ اذیت محسوس کرتا ہے۔ وہ شخص، انسان نہیں چاہتا اس طرح سے کہ کوئی بے پردگی ہو کسی کے سامنے اس طرح سے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ، ٹھیک ہے۔ اور عورتوں کا کیسا ہے؟ اچھا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور اسی طرح لانڈی کا ہے، والامۃ کذالک، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ لانڈی کا جیسے عورتیں ہیں ویسے ہی ہے، عورت کا پورے جسم ہے سوائے چہرہ اور ہتھیلی، سوائے چہرہ، بعض علماء کے نزدیک ہتھیلی بھی ہے، بول سکتے ہیں، بس یعنی پورا جسم عورت چھپائے گی نماز کی حالت میں، یہاں تک کہ اپنے قدم کے اوپر کے حصے کو بھی، یاد رکھنا اس کو،
یہ عورت کا پورا جسم عورہ ہے، اسی لیے عورت کو عورت کہا جاتا ہے، عورہ سے چھپانے کی چیز ہے۔ تو جب عورت نماز پڑھتی ہے تو اپنے جسم کو یقینی بنائے کہ اس کا جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوٹ جائے۔ اور جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں عام طور پر گھر میں ہی صحیح، لیکن اگر صرف اس طرح سے اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لیتی ہیں جس سے ان کا بال تھوڑا کھل گیا ہے، گلا کھلا ہوا ہے، ہاتھ میں یہاں تک آستین ہے، یا ساڑی پہن کر، اور ساڑی آپ جانتے ہیں کاٹن کی جو ساڑی ہوتی ہے اس سے جسم چھٹتا ہے، نماز ہوگی؟ ویسے نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ یا تو ساڑی کو ایسے لپیٹیں اپنے اوپر کہ جسم کا کوئی حصہ دکھے نہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ ایسا جلباب ٹائپ کر ڈالتے ہیں سر سے لے کر پیر تک، پیر کے اوپر کا حصہ چھپا ہونا چاہیے، تلوا اگر کھل جاتا ہے سجدے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ عورتیں ہمیشہ جراب یا موزہ پہن کے نماز پڑھیں، نہیں، پیر کو چھپانا ہے جو ظاہری قدم ہے، اگر باطن پیچھے کا سجدے میں کھل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن پیر کو کھول کر نماز نہیں پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهُهَا، اور حرہ یعنی آزاد عورت پوری عورہ ہے سوا اس کا چہرے کے۔ والدلیل، شیخ نے یہ قول جو ہے یہ صرف چہرہ ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں جو میں نے ابھی بیان کیا کہ ہتھیلی اور چہرہ چھوڑ کر پورا جسم کو چھپانا ہے اس کے۔ اب دیکھیں کتنے لوگ اپنے گھر میں، ہم لوگ سب جائزہ لیں، اور نہیں پتہ ہے تو لوگ بتائیں، اس کو نہیں پتہ ہے تو اپنے گھر میں بتائیں آپ، کیونکہ ستر العورہ شرط ہے، اور بغیر اگر استطاعت ہے تو چھپانا ضروری ہے، لیکن اگر نہیں کپڑا ہے تو الگ معاملہ ہے، کپڑا نہیں ہے گھر پر تو الگ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بدلیل قوله تعالی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔